جی ناظرین، تو اس قسط میں آغاز میں ارطغرل بتاتا ہے کہ اورال کے اکسانے والے الفاظ میں نہیں آنا، جبکہ ترگت شدید برہمی کا اظہار کرتا ہے اور غصے میں ابل رہا ہوتا ہے۔ اسی اثناء کوپیک کے آنے کا اندیہ ایک سپاہی آ کر دیتا ہے، جس پر ارطغرل بقیہ ساتھیوں کو باہر جانے کو بولتا ہے۔ سعادتین اپنے انداز میں اندر آتے ہی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اورال جس راستے پر تھا تم بھی اسی راستے پر گامزن ہو، اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے تم بھی اندھے ہو چکے ہو۔ جبکہ ارطغرل کہتا ہے کہ اورال نے اس کے سپاہیوں کو مارا، جبکہ سعادتین اس بات کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، آپ نے زمیندار کی موت کا الزام بھی اورال پر لگایا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ ارطغرل طیش میں ہو جاتا ہے، سعادتین صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ جس پر سعادتین ٹھنڈی سانس بھرے کہتا ہے، ارطغرل صاحب میں جانتا ہوں آپ ایک بہادر جواں ہیں اور ایک مضبوط قبیلے کے سردار ہیں، لیکن اورال کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی بتوہان نے مارے۔ ارطغرل کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ اورال کو ہی بچانا چاہتے ہیں تو قاضی حضرت سے بات کریں، جس پر سعادتین کہتا ہے کہ قاضی حضرت جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، اور دو بڑے قبائل کے مسائل اور جنگ کو روک سکنے کے لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ سعادتین مزید بتاتا ہے کہ جاندار صاحب کی وفات کے بعد چودار قبیلہ مشکل میں ہے، اور اورال کی سزا سے دونوں قبیلے جنگ تک آ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے سپاہی واقعی بتوہان نے مارے ہوں؟ اس صورتحال میں اگر آپ نے دیت قبول نہ کی تو دونوں قبیلے جنگ پر آ جائیں گے۔ آپ دیت لے کر اب اس جنگ کی حالات کو فی الحال معطل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سنتے ہی ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، جس پر سعادتین بڑی ہوشیاری سے ارطغرل کو شہیدوں کے ورثاء سے بات کرنے کا کہتا ہے۔ سعادتین کے جانے کے دوران چودار قبیلے کا وہ سردار آچار جو خود کو اپنا سردار نامزد کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی ملاقات سعادتین سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اورال کے بچے کے ضائع ہونے کا اور جرگے کے ملتوی ہونے کی خبر کے بارے میں بتا دیتا ہے، جبکہ قتلوجہ یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد قتلوجہ ارطغرل صاحب سے ملنے آتا ہے اور اس تمام صورتحال کے بارے میں ان کو بتا دیتا ہے۔ وہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ چولپان خاتون اپنا بچہ کھو چکی ہے اور قبیلے کا جرگہ معطل ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ اب تمام کی تمام ان معاملات میں آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ قتلوجہ مزید بتاتا ہے کہ سعادتین صاحب کی ملاقات آچار صاحب سے ہوئی ہے، جس پر وہ آپ کو متوجہ کرنے آیا ہے، اور آچار صاحب نئے سردار بن سکتے ہیں، اسی لیے آچار صاحب نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ اگر آچار صاحب سردار بن گئے تو آپ کے لیے مشکلیں مزید بڑھ جائیں گی۔ ارطغرل قتلوجہ سے کہتا ہے، کل جرگہ سے پہلے میں قبیلے کے باہر تم سے ملوں گا، تم مجھ سے مل کر تمام صورتحال سے مجھے آگاہی دینا۔ کچھ دیر میں حائمہ خانم سرائے آ جاتی ہیں۔ حلیمہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے، جس پر ارطغرل صاحب والدہ کو بتاتا ہے کہ سعادتین اورال کو دیت دے کر بچانا چاہتا ہے، جس پر حلیمہ کہتی ہے کہ اورال نے گندوس جو کہ اس کا بیٹا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کا خوف نہیں آتا سعادتین کو؟ اسے دندار کہتا ہے، اس نے جن سپاہیوں کو شہید کیا ان کے خاندان تباہ و حال ہیں، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شہید کے گھر والوں سے مل کر دیت پر بات کرے، جسے سن کر سب چونک جاتے ہیں اور سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اب آپ قاتل اورال کو بچائیں گے، جبکہ ارطغرل کہتا ہے، حلیمہ ان زمینوں کی آبادی دونوں قبیلوں کی آبادی میں ہے، جس کے لیے جنگ کو روکنا بہت ضروری ہے۔
अर्तुग साहब कहते हैं हमें ओलियार साहब को सरदार बनाना है, जबकि ओराल के मरने से सआदतीन किसी और को तैश में दिलाकर मुंतखब करवा सकता है और फिर जंग को कोई नहीं रोक सकेगा। जबकि अर्तुग से इत्तफाक करते हुए कहता है कि हमें दियत कबूल कर लेनी चाहिए और ओलियार को सरदार बनाना चाहिए। मैं सआदतीन से मुतालबा करूँगा और तकाजा करूँगा कि ओराल की ज़िंदगी के बदले ओलियार का सरदार मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है, वरना ओराल मारा जाएगा। ये सुनकर हलीमा कहती है ओराल हमसे इंतकाम लेगा, और अर्तुगरुल जवाब में कहता है हलीमा क्या तुम नहीं जानती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर हलीमा चली जाती है, जिस पर अर्तुगरुल दुंदार को जिम्मेदारी देता है कि वो शहीदों के घर वालों को इंडिया दे के मैं मुलाकात करूंगा। दूसरी तरफ और कोपैक ओराल से मिलता है और कहता है मैं जिसके सर पर हाथ रख लूँ वो बच ही जाता है, जिस पर ओराल अपनी रिहाई और बचने का मुतालबा करता है ताकि वो इंतकाम ले सके। जबकि सआदतीन इसे इसी के बीवी के बारे में बताना चाहता है, जबकि वो चोलपान का नाम सुनते ही उठ खड़ा होता है और बिलबिला उठता है और पूछता है उसे क्या हुआ। जिस पर सआदतीन कहता है उसकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका बच्चा ज़ाया हो गया है। जिसे सुनते ही ओराल गम में बिलबिला और रोने लगता है, जिस पर सआदतीन चला जाता है। जबकि ओराल कहता है मैं चोलपान आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कुछ ही देर में एक सिपाही खाना लेकर अंदर आता है, जिसको ओराल हमला कर देता है और उसको घिरा देता है। मज़ीद 2 सिपाही अंदर कमरे में दाखिल होते हैं, जिनको ओराल मारकर घिरा देता है। वो कमरे से फरार होते ही नज़रों में आ जाता है। जो सिपाही उसको देखता है बकाया तमाम सिपाहियों को मुतल्ला कर देता है कि कैदी भाग गया है। तमाम सिपाही इकट्ठे होकर ओराल को घेर लेते हैं, जबकि ओराल सबको तैश दिलवाते हुए कहता है आ जाओ मैं सबको मार दूंगा। इतने में तुर्गुत भी पहुंच जाता है और सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है, जिस पर ओराल खुशी से कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। तुर्गुत कहता है तुम मुझे मारे बगैर नहीं जा सकते। जबकि ओराल अपने हाथ खोलने का मुतालबा कर देता है। तुर्गुत हाथ खोलने का कहता है और दोनों आपस में मुकाबिल हो जाते हैं, जबकि तुर्गुत एक ही वार में उसे गिरा देता है कि ये बाहर कैसे निकला, ऐसी होती है निगरानी क्या। जबकि तुर्गुत कहता है इसे बांध दो और अब इसे खाने को क्या पानी तक नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब अर्तुगरुल साहब शहीदों के घर वालों से मिलते हैं, भी करते हैं। जो लोग जालिम बनने की बजाय मजलूम बनने को तरजीह देते हैं, वो लोग कातिल होने की बजाय शहीद होते हैं। काई कबीले के बहादुरों, मैं जानता हूँ हमारे ज़ख्म गहरे हैं, हम सब ने अपने प्यारों को खोया है। वो लोग जो मांग रहे हैं वो हमारे खून को खौला देता है, लेकिन हम अमन पसंद हैं और एक मुसलमान भाई का मज़ीद खून नहीं बहा सकते। जिस पर एक औरत कहती है अर्तुगरुल साहब कितना सोना मेरे बेटे को वापस ला देगा। जिस पर अर्तुगरुल कहता है किसी ने नहीं कहा कि सोना उसे वापस ले आएगा। हमारे सिपाही अमन और कबीले की सलामती के लिए शहीद हुए हैं। हमारी दियत सोना नहीं अमन है। यूं सब रजामंद हो जाते हैं। अर्तुगरुल दुंदार और अर्तुग के साथ बैठा होता है, जिस पर अर्तुग कहता है कि अगर सआदतीन कोपैक ने अपना वादा पूरा ना किया और ओलियार को सरदार ना बनाया तो हम क्या करें। जिस पर अर्तुगरुल कहता है उससे हर हाल में अपना वादा पूरा करना होगा, बस सूरत दीगर हम ओलियार और कतलूचा को रिहा करवाएंगे, वहाँ से निकाल लेंगे और अपनी तलवारें भी इस्तेमाल करेंगे और जिरगे के दौरान जिरगे के कबीले के करीब रहेंगे। दूसरी जानिब हेलेना अपने कमरे में थी कि वेसुलस दरवाजे पर आता है और बात करना चाहता है। हेलेना उसे कमरे के अंदर आने का दावत दी है। हेलेना वेसुलस से इतना लेट आने का सबब पूछती है, जिस पर वेसुलस कहता है
مجھے آج پہلی بار اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں لوہے کا ٹکڑا نہیں، اور یہ احساس تمہاری موجودگی سے ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہیلینا ہمیشہ قلعے میں رہے اور ویسولس اسے دیکھتا رہے اور وہ اکٹھے رہیں۔ اس پر وہ ایک ہار نکالتا ہے اور ہیلینا کو پہناتا ہے، جس پر ہیلینا بالکل خوش نہیں ہوتی۔ ویسولس کھانے پر ملنے کی دعوت دیتے ہوئے کمرے سے دوبارہ نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیلینا وہ ہار اتار کر پریشان حال خود سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے، اور یوں ناظرین اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔
جی ناظرین، تو اس قسط میں آغاز میں ارطغرل بتاتا ہے کہ اورال کے اکسانے والے الفاظ میں نہیں آنا، جبکہ ترغت شدید برہمی کا اظہار کرتا ہے اور غصے میں ابل رہا ہوتا ہے۔ اسی اثناء کوپیک کے آنے کا عندیہ ایک سپاہی آ کر دیتا ہے، جس پر ارطغرل بقیہ ساتھیوں کو باہر جانے کو بولتا ہے۔ سعادتین اپنے انداز میں اندر آتے ہی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اورال جس راستے پر تھا تم بھی اسی راستے پر گامزن ہو، اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے تم بھی اندھے ہو چکے ہو۔ جبکہ ارطغرل کہتا ہے کہ اورال نے اس کے سپاہیوں کو مارا، جبکہ سعادتین اس بات کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، آپ نے زمیندار کی موت کا الزام بھی اورال پر لگایا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ ارطغرل طیش میں ہو جاتا ہے، سعادتین صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ جس پر سعادتین ٹھنڈی سانس بھرے کہتا ہے، ارطغرل صاحب میں جانتا ہوں آپ ایک بہادر جواں ہیں اور ایک مضبوط قبیلے کے سردار ہیں، لیکن اورال کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی بتوحان نے مارے۔ ارطغرل کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ اورال کو ہی بچانا چاہتے ہیں تو قاضی حضرت سے بات کریں، جس پر سعادتین کہتا ہے کہ قاضی حضرت جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، اور دو بڑے قبائل کے مسائل اور جنگ کو روک سکنے کے لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ سعادتین مزید بتاتا ہے کہ جاندار صاحب کی وفات کے بعد چودار قبیلہ مشکل میں ہے، اور اورال کی سزا سے دونوں قبیلے جنگ تک آ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے سپاہی واقعی بتوحان نے مارے ہوں؟ اس صورتحال میں اگر آپ نے دیت قبول نہ کی تو دونوں قبیلے جنگ پر آ جائیں گے۔ آپ دیت لے کر اب اس جنگ کی حالات کو فی الحال معطل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سنتے ہی ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، جس پر سعادتین بڑی ہوشیاری سے ارطغرل کو شہیدوں کے ورثاء سے بات کرنے کا کہتا ہے۔ سعادتین کے جانے کے دوران چاودار قبیلے کا وہ سردار آچار جو خود کو اپنا سردار نامزد کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی ملاقات سعادتین سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اورال کے بچے کے ضائع ہونے کا اور جرگے کے ملتوی ہونے کی خبر کے بارے میں بتا دیتا ہے، جبکہ قتلوجہ یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد قتلوجہ ارطغرل صاحب سے ملنے آتا ہے اور اس تمام صورتحال کے بارے میں ان کو بتا دیتا ہے۔ وہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ چولپان خاتون اپنا بچہ کھو چکی ہے اور قبیلے کا جرگہ معطل ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں ارطغرل صاحب ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ اب تمام کی تمام ان معاملات میں آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ قتلوجہ مزید بتاتا ہے کہ سعادتین صاحب کی ملاقات آچار صاحب سے ہوئی ہے، جس پر وہ آپ کو متوجہ کرنے آیا ہے اور آچار صاحب نئے سردار بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آلیار صاحب نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ اگر آچار صاحب سردار بن گئے تو آپ کے لیے مشکلیں مزید بڑھ جائیں گی۔ ارطغرل قتلوجہ سے کہتا ہے، کل جرگہ سے پہلے میں قبیلے کے باہر تم سے ملوں گا، تم مجھ سے مل کر تمام صورتحال سے مجھے آگاہی دینا۔ کچھ دیر میں حائمہ خانم سرائے آ جاتی ہیں۔ حلیمہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے، جس پر ارطغرل صاحب والدہ کو بتاتا ہے کہ سعادتین اورال کو دیت دے کر بچانا چاہتا ہے، جس پر حلیمہ کہتی ہے کہ اورال نے گندوس جو کہ اس کا بیٹا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کا خوف نہیں آتا سعادتین کو؟ اسے دندار کہتا ہے، اس نے جن سپاہیوں کو شہید کیا ان کے خاندان تباہ و حال ہیں۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شہید کے گھر والوں سے مل کر دیت پر بات کرے، جسے سن کر سب چونک جاتے ہیں اور سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اب آپ قاتل اورال کو بچائیں گے، جبکہ ارطغرل کہتا ہے، حلیمہ ان زمینوں کی آبادی دونوں قبیلوں کی آبادی میں ہے، جس کے لیے جنگ کو روکنا بہت ضروری ہے۔
ارتک صاحب کہتے ہیں ہمیں اولیار صاحب کو سردار بنانا ہے، جبکہ اورال کے مرنے سے سعادتین کسی اور کو طیش میں دلا کر منتخب کروا سکتا ہے اور پھر جنگ کو کوئی نہیں روک سکے گا، جبکہ ارتک سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں دیت قبول کر لینی چاہیے اور اولیار کو سردار بنانا چاہیے۔ میں سعادتین سے مطالبہ کروں گا اور تقاضا کروں گا کہ اورال کی زندگی کے بدلے اولیار کا سردار منتخب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اورال مارا جائے گا۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے اورال ہم سے انتقام لے گا، اور ارطغرل جواب میں کہتا ہے حلیمہ کیا تم نہیں جانتی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر حلیمہ چلی جاتی ہے، جس پر ارطغرل دندار کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ شہیدوں کے گھر والوں کو عندیہ دے کہ میں ملاقات کروں گا۔ دوسری طرف اور کوپیک اورال سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں جس کے سر پر ہاتھ رکھ لوں وہ بچ ہی جاتا ہے، جس پر اورال اپنی رہائی اور بچنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ وہ انتقام لے سکے، جبکہ سعادتین اسے اسی کے بیوی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، جبکہ وہ چولپان کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بلبلا اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے اسے کیا ہوا، جس پر سعادتین کہتا ہے اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، جسے سنتے ہی اورال غم میں بلبلا اور رونے لگتا ہے، جس پر سعادتین چلا جاتا ہے، جبکہ اورال کہتا ہے میں چولپان آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آتا ہے، جس کو اورال حملہ کر دیتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے۔ مزید 2 سپاہی اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں جن کو اورال مار کر گرا دیتا ہے، جبکہ باہر سپاہی اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ کمرے سے فرار ہوتے ہی نظروں میں آ جاتا ہے، جو سپاہی اس کو دیکھتا ہے بقایا تمام سپاہیوں کو مطلع کر دیتا ہے کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ تمام سپاہی اکٹھے ہو کر اورال کو گھیر لیتے ہیں، جبکہ اورال سب کو طیش دلواتے ہوئے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ میں سب کو مار دوں گا۔ اتنے میں ترگت بھی پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہتا ہے، جس پر اورال خوشی سے کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں ماروں گا ترگت۔ ترگت کہتا ہے تم مجھے مارے بغیر نہیں جا سکتے، جبکہ اورال اپنے ہاتھ کھولنے کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ ترگت ہاتھ کھولنے کا کہتا ہے اور دونوں آپس میں مقابل ہو جاتے ہیں، جبکہ ترگت ایک ہی وار میں اسے گرا دیتا ہے۔ سپاہیوں پر سیخ پا ہوتا ہے کہ یہ باہر کیسے نکلا، ایسی ہوتی ہے نگرانی کیا، جبکہ ترگت کہتا ہے اسے باندھ دو اور اب اسے کھانے کو کیا پانی تک نہیں ملے گا۔ دوسری جانب ارطغرل صاحب شہیدوں کے گھر والوں سے ملتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں۔ شہیدوں کے گھر والوں سے ملتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں جو لوگ ظالم بننے کی بجائے مظلوم بننے کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ قاتل ہونے کی بجائے شہید ہوتے ہیں۔ کائی قبیلے کے بہادروں، میں جانتا ہوں ہمارے زخم گہرے ہیں، ہم سب نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے خون کو کھولا دیتا ہے، لیکن ہم امن پسند ہیں اور ایک مسلمان بھائی کا مزید خون نہیں بہا سکتے۔ جس پر ایک عورت کہتی ہے ارطغرل صاحب کتنا سونا میرے بیٹے کو واپس لا دے گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ سونا اسے واپس لے آئے گا، ہمارے سپاہی امن اور قبیلے کی سلامتی کے لیے شہید ہوئے ہیں، ہماری دیت سونا نہیں امن ہے۔ یوں سب رضامند ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل دندار اور ارتک کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جس پر ارتک کہتا ہے کہ اگر سعادتین کوپیک نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور اولیار کو سردار نہ بنایا تو ہم کیا کریں، جس پر ارطغرل کہتا ہے اس سے ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، بس صورت دیگر ہم اولیار اور قتلوجہ کو رہا کروائیں گے، وہاں سے نکال لیں گے اور اپنی تلواریں بھی استعمال کریں گے۔
अपनी तलवारें भी इस्तेमाल करेंगे और जिरगे के दौरान जिरगे के कबीले के करीब रहेंगे। दूसरी जानिब हेलेना अपने कमरे में थी कि वेसुलस दरवाज़े पर आता है और बात करना चाहता है। हेलेना उसे अंदर कमरे के अंदर आने का दावत देती है। हेलेना वेसुलस से इतना लेट आने का सबब पूछती है, जिस पर वेसुलस कहता है, मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि मैं लोहे का टुकड़ा नहीं, और ये एहसास तुम्हारी मौजूदगी से हुआ है। वो चाहता है कि हेलेना हमेशा किले में रहे और वेसुलस उसे देखता रहे और वो इकट्ठे रहें। इस पर वो एक हार निकालता है और हेलेना को पहनाता है, जिस पर हेलेना बिल्कुल खुश नहीं होती। वेसुलस खाने पर मिलने की दावत देते हुए कमरे से दोबारा निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना वो हार उतार कर परेशान हाल खुद से बातें करते हुए बैठ जाती है। और यूं नाजरीन इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।